بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب اور اس کی تعبیر کے حوالہ سے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ بڑی توجہ کے ساتھ اگر خواب سنیں گے تو انشاءاللہ الرحمن آپ کو سمجھ آئے گی کہ خواب اللہ رب العزت نے ایسے بنائے ہیں کہ انسان دیکھتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، خواب کے اندر کسی حلال جانور کی کھال اتارنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ حلال جانور ہے، ذبح کیا ہوا ہے، کھال اتارتا ہے تو یہ محنت سے مال کمانے والا انسان ہے۔ اللہ رب العزت اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائیں گے، وہ محنت کرتا ہے، کیونکہ جانور کو ذبح کرنا، پھر اس کا پورا جو نظام ہوتا ہے اس کو گوشت کی شکل میں تقسیم کرنا اور گوشت اس کا بنانا، یہ ایک بڑی محنت کا کام ہے۔ کھال وغیرہ اتارنا، ساری چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں، تو یہ محنت سے انشاءاللہ الرحمن کام کرنے والا انسان ہے۔ نمبر 2، خواب کے اندر کسی چیز کا ارادہ کرنا اچھی کا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ جو بندہ کسی اچھی چیز کا ارادہ کرتا ہے نا، اللہ رب العزت اس کو توفیق عطا فرمائیں گے، وہ اچھے کاموں میں حصہ لے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، جو نیک کام ہے نا وہ سارے کا سارا نیت پر ہے۔ جو نیت اچھی کرے گا نا اس کا اچھا کام اللہ قبول فرمائیں گے۔ جس نے عورت کے لیے نیت کی اس کو عورت ملے گی، ہجرت کے لیے کی ہجرت ملے گی، یعنی اچھائی ملے گی۔ کوئی بھی کام اگر کرنا چاہیں، اگر نیت اچھی نہیں ہے تو وہ کام قابل قبول نہیں ہے۔ اگر نیت اچھی ہے تو انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت اس کی نیت کے مطابق اس کو اس کا اجر دیں گے۔ تو ارادہ کرنا اچھے کام کا، اللہ کامیابی دیں گے اور نیکی دیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ نمبر 3 ہے، خواب کے اندر ایک بندہ قصہ گوئی کرتا ہے، کہانی سناتا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ وہ فضول کام کرنے والا بندہ ہے۔ کہانی قصے یہ تو اب ٹائم ہی نہیں ہے، بلکہ ٹائم ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ جس طرح کے ملک پاکستان کے اندر خاص کر کے جو حالات بنے ہیں، دیگر ممالک کے اندر، ہمسائے جو ممالک ہیں ان میں بھی سیلاب کی ایک صورتحال ہے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے، فضل سے اس عذاب سے ہمیں محفوظ کر لے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کسی پر مصیبت آتے ہوئے دیکھیں تو یہ دعا پڑھا کریں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہمیں ایسے عذابوں میں جو ہے نہ لے کر آنا، ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایسے جو حالات بن جائیں تو پھر اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے تو اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور بات یہ ہے کہ قصے کہانیوں کا وقت نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کا یہ ٹائم ہے۔ اللہ ہمیں قصے کہانیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں اللہ اپنے آپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ جو قصے کہانیاں سناتا ہے وہ فضول ٹائم اپنا ضائع کرتا ہے، اس ٹائم کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا۔ نمبر 4، خواب کے اندر محل دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ آرام دہ چیز ہے انشاءاللہ الرحمن، آرام والی، سکون والی، اللہ رب العزت اس کو زندگی عطا فرمائیں گے۔ بڑا اچھا اور پیارا ماشاءاللہ یہ خواب ہے۔ نمبر 5، خواب کے اندر بہت بڑا ایک محل دیکھنا، شاہی محل، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ جو بندہ ایسا محل دیکھتا ہے، بادشاہ کا محل، دفتر کسی بڑے بندے کا، عہدیدار کا، تو اللہ رب العزت اس کو کوئی نہ کوئی ایسا عہدہ دیں گے جو وہ بڑے بندوں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ الرحمن کام کرے گا۔ اس لحاظ سے یہ انشاءاللہ بڑا اچھا اور پیارا خواب ہو سکتا ہے۔ نمبر 7، خواب کے اندر ایک بندہ کوئی چیز خریدتا ہے جو اس کو اچھی لگتی ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ وہ ذہین بندہ ہے اور اپنے کاموں کو صحیح معنوں میں سر انجام دینے والا ہے۔ کوئی بھی کام ہے اس کو صحیح معنوں میں وہ سر انجام دیتا ہے۔ بڑا اچھا اور پیارا خواب ہے، کیونکہ چیز خریدنا وہ چیز جو اس کو پسند ہے تو پتہ ہی چلتا ہے کہ ایک ذمہ دار انسان ہے جو کہ بڑا اچھا اور پیارا کام کرنے والا ہے اپنے لحاظ سے۔ نمبر 8، خواب کے اندر تالا کھولنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ بڑا اچھا خواب ہے یہ انشاءاللہ الرحمن۔ رکے ہوئے کام جو ہیں وہ اس کے ہو جائیں گے، جو اس کے کام رکے ہوئے ہیں، جو کام نہیں ہو رہے انشاءاللہ الرحمن وہ کام ہوں گے، کیونکہ تالا کھولنا یہ ایک کام شروع کرنے کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ۔ نمبر 9، خواب کے اندر
بہت بڑی ایک جگہ دیکھنا جو اونچی جگہ اور اس پر انسان بیٹھے ہیں، تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ وہ پہاڑ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بڑا ٹیلہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کی تعبیر یہی ہے انشاءاللہ الرحمن اللہ اس کو دین میں مضبوطی دیں گے، دین کے اندر مضبوطی آئے گی، کامیابی آئے گی انشاءاللہ الرحمن، وہ دین پہ اچھے طریقے سے کام کرنے والا ہوگا۔ کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب فتنوں کا دور آ جائے تو آپ اس طرح کریں کہ آپ پہاڑوں کی طرف نکل جائیں، وہیں عبادت کریں، اپنے اللہ کو راضی کریں۔ تو پہاڑ پہ انسان دیکھنا یہ انشاءاللہ الرحمن کامیابی کی دلیل ہے، اللہ رب العزت سے نیکی کا کام لیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 10، خواب کے اندر بہت بڑے محل کو گرتے ہوئے دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ خواب اچھا نہیں ہے بھائی، اس خواب کو زال کر دیں، کوئی نقصان ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی والا معاملہ ہو سکتا ہے، تو ایسے خواب کو زال کر دینا چاہیے۔ نمبر 11، خواب کے اندر اپنے ہاتھ میں قلم دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ وہ انشاءاللہ الرحمن کسی معلم کے عہدے پر فائز ہوگا، لوگوں کو سکھانے والا بنے گا انشاءاللہ الرحمن۔ ایسا پیارا اور خوبصورت ماشاءاللہ یہ خواب ہے۔ جو بندہ اپنے ہاتھ میں قلم دیکھتا ہے وہ قاضی، جج، معلم، مدرس جو ہے انشاءاللہ الرحمن بنے گا، اور اپنے ہاتھ سے لوگوں کو وہ انشاءاللہ فائدہ پہنچائے گا۔ بڑا اچھا اور پیارا ماشاءاللہ یہ خواب ہے۔ نمبر 12، خواب کے اندر قلم سے لکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ تو اس سے بھی اعلیٰ خواب ہے۔ جو بندہ قلم سے لکھتا ہے اللہ رب العزت اس کو علم دیں گے، علم ایسا جو وہ لوگوں تک پہنچائے گا اور اپنے علم سے فائدہ اٹھائے گا، یعنی علم حاصل کرے گا انشاءاللہ الرحمن، نیک انسان ہے۔ کیونکہ قلم سے لکھنا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا نون والقلم وما یسطرون، ہم نے وہ ایسا قلم نہیں بنایا جو آپ کو مجنون دیوانہ لکھ جائے، کوئی سطر ایسی اس نے لکھی ہو جو آپ کے خلاف ہو، ایسا کوئی قلم۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ مثبت کو سامنے رکھنا ہے، اگر کوئی ایسی چیز لکھتا ہے تو اس کو قلم تصور ہی نہیں کیا جاتا۔ اور جو بندہ خواب کے اندر قلم سے لکھتا ہے تو وہ علم پھیلانے والا ہے، علم حاصل کرنے والا ہے، لوگوں کو حق اور سچ بتانے والا ہے۔ 12 خواب تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت تمام ناظرین کو خوش رکھے اور برکتوں سے نوازے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔